یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ یونس میں یا ایھا الناس، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے انسانوں، اے نوع انسانیت، تمام انسانوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا صرف ایمان والوں سے مخاطب نہیں ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس، اے تمام نوع انسانیت، اے انسانوں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس آ چکی ہے موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نصیحت، موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی صدورہ، اور شفا کس لیے؟ ما فی صدورہ، تمہارے سینوں میں جو روگ ہیں، تمہارے سینوں کے لیے، تمہارے دلوں کے لیے، دل کی تمام بیماریوں کے لیے شفا، تمام اللہ تعالیٰ قرآن کو شفا کہہ رہے ہیں اس آیت میں۔ یہ انوکھی طرز کی ایک آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ایک ہی آیت میں قرآن کو موعظہ بھی کہہ رہے ہیں، ہدایت بھی کہہ رہے ہیں، شفا بھی کہہ رہے ہیں، رحمت بھی کہہ رہے ہیں۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ یہ سینوں میں جو روگ ہیں، دلوں کے جو روگ ہوتے ہیں، حب مال، حب دنیا، حب جاہ، حب اقتدار، یہ تمام چیز جو بھی سینوں کے روگ ہوتے ہیں، ان تمام روگوں کے لیے جو شفا اللہ تعالیٰ اس قرآن کو کہہ رہے ہیں، شفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہدایت بھی ہے، اس میں رحمت بھی ہے، یہ نصیحت بھی ہے، یہ شفا بھی ہے، یہ سینوں کے روگوں کے لیے شفا بھی ہے، یہ ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، نصیحت بھی ہے، کن کے لیے؟ مومنوں کے لیے۔ وشفاء لما فی صدورہ وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اس قرآن کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے، اس میں شفا ہے، اس میں رحمت ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نصیحت ہے، یہ رحمت ہے لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ قل بفضل اللہ، یہی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے قرآن۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہ یہ اللہ کی رحمت بھی ہے، اللہ کا فضل بھی ہے۔ فبذالک فلیفرحوا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس بات پہ خوش ہونا چاہیے۔ کس بات پہ؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قرآن عطا کی ہے، کہ یہ قرآن جیسی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن جیسی نعمت عطا کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں خوش ہونا چاہیے، اس کے لیے ہمیں خوشیاں منانی چاہیے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ فبذالک فلیفرحوا، پھر اس بات پر خوش ہونا چاہیے۔ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، اس پر خوشیاں مناؤ۔ ہوا خیر مما یجمعون، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی تم جمع کرتے ہو، جو کچھ بھی دنیا میں تم اکٹھا کرتے ہو، دنیا کا تمام تر مال جتنا بھی تم جمع کرتے ہو، ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ بھی تم جمع کرو گے اس سے بہتر یہ قرآن ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قرآن جیسی نعمت عطا کی ہے۔ اگر تمہارے پاس قرآن جیسی نعمت ہے تو پھر دنیا کے مال و متاع کی کوئی پرواہ نہیں، اس کی کوئی فکر نہیں، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، اس پر خوش ہو۔ دنیا میں جو کچھ بھی تم جمع کرتے ہو خیر مما یجمعون، تم جو کچھ بھی جمع کرو گے ان سب چیزوں سے بہتر یہ قرآن ہے۔ یہ قرآن کا علم ان سب چیزوں سے بہتر ہے، اس قرآن پر عمل کرنا دنیا ما فیہا میں جو بھی ہے ان سب سے بہتر ہے، اس قرآن کو نافذ کرنا دنیا میں جو کچھ بھی ہے ان سب سے بہتر ہے۔ ہوا خیر مما یجمعون، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی تم جمع کرو گے اس سے بہتر یہ قرآن ہے۔ جس طرح اس کی شرح میں ڈاکٹر اسرار صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی شخص کو قرآن جیسی کوئی نعمت عطا کی ہے، کہ قرآن جیسی نعمت اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو عطا کی ہے، پھر وہ دیکھے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو مال، گھر، گاڑی، بینک بیلنس دیا ہے، وہ بڑی نعمت ہے، اس بڑی نعمت سے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن کی عطا کی ہے، تو اس شخص نے اس قرآن کی قدر ہی نہیں کی، وہ شخص اس قرآن کی قدر و قیمت سے واقف ہی نہیں، کیونکہ یہ سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی تم دنیا میں جمع کرو
गए, जो भी तुम जमा कर सकते हो उन सब से बेहतर ये कुरान है। हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन। देखिए अल्लाह ताला इसको कह रहे हैं ये शिफा है, शिफाउल लिमा फी सुदूरिही, तुम्हारे सीनों में जो रोग हैं उनके लिए ये शिफा है। फिर अल्लाह ताला आगे फरमा रहे हैं सूरह राद में, अल्लाज़ीना आमनू व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह। अल्लाह ताला कह रहे हैं फिर जो ईमान लाए हैं, जो यकीन रखते हैं इस किताब पे, जो यकीन रखते हैं इस कलाम पे, जो अल्लाह ताला पे ईमान रखते हैं, अल्लाज़ीना आमनू व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, फिर उनके जो दिल हैं वो अल्लाह के ज़िक्र से करार पाते हैं, उनके दिलों को जो चैन आता है वो अल्लाह के ज़िक्र से आता है। तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, कि अल्लाह के ज़िक्र से उनके दिल को चैन आता है, अल्लाह के ज़िक्र से उनके दिल आराम पाते हैं। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि सुन रखो, अब आगाह हो जाओ, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि बेशक अल्लाह ताला के ज़िक्र से ही दिलों को करार मिलता है, बेशक अल्लाह ताला की याद से ही दिलों को सुकून मिलता है, बेशक अल्लाह ताला को याद करने से ही दिलों को चैन मिलता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि व तत्मइन्नुल कुलूब। जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला का जिक्र करने वाला और ना करने वाले की मिसाल जिंदा और मुर्दा की सी है, कि जो अल्लाह ताला का जिक्र करता है वो जिंदा है, जो नहीं करता वो मुर्दा है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका दिल अल्लाह ताला की याद से फारिग हो गया, अल्लाह ताला की याद से गाफिल हो गया, अल्लाह ताला के जिक्र से जिसका दिल खाली हो गया, फिर शैतान उसके दिल पर धरना देकर बैठ जाता है, फिर शैतान उसके दिल पर धरना देकर बैठ जाता है। जैसे ही वो अल्लाह ताला को याद करता है, अल्लाह ताला का जिक्र करता है, अल्लाह ताला की नसीहत पकड़ता है, शैतान दुबक कर भाग जाता है उसके दिल से। ये चीज़ है, इसीलिए अल्लाह ताला इस कुरान को कह रहे हैं कि ये अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि फिर तुम आगाह हो जाओ, फिर तुम सुन रखो कि बेशक अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को करार मिलता है, अल्लाह की याद से ही दिलों को सुकून मिलता है। ये कुरान से ही दिलों का करार है, इस कुरान से ही दिलों का सुकून है, इस कुरान से ही उम्मत मुसलमा की फलाह है, इस कुरान से ही हमारी भलाई है, इस कुरान से ही हमारी कामयाबियां हैं, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी इस कुरान से ही हम कामयाब होंगे।